اور ایک ترتیب دیکھیں کہ حلال کو حلال بھی بسم اللہ ہی کر رہی ہے۔ آپ جب حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حالانکہ پہلے سے ہی حلال ہے نا، بکری پہلے سے حلال، گائے پہلے سے حلال، اونٹ پہلے سے حلال، بھینس پہلے سے حلال، مرغی پہلے سے حلال ہی ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے حلال ہے تو پکڑ کے تو کر لو، چٹنی بنا لو نہ، اللہ نے فرمایا حلال ہے، لیکن حلال کو حلال کرنے کے لیے یہ پیاری دعا جب تک نہیں پڑھو گے، یہ کلمات نہیں پڑھو گے، حلال بکری بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دے گی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حلال کو دوبارہ سے حلال اور پاکیزہ بنانے والی یہ دعا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو انسان کے نیک اعمال کا انحصار اسی بسم اللہ کے پڑھنے میں، اور انسان کے برے اعمال کا انحصار اسی بسم اللہ کے چھوڑنے میں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پہلی وحی میں یہ سکھائی گئی، اور جب قرآن حکیم کی ابتدا ہوئی تو اس میں سب سے پہلے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر برکات دیکھیں گے آپ کہ جن لوگوں نے اس بسم اللہ کو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ ہماری عملی زندگی پر کتنا اثر ہے، تاریخ میں آپ 20 واقعات پڑھیں گے، لیکن ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ کابل میں ایک پرانے زمانے میں گورنر تھے، بہت بڑے گورنر تھے، دوست محمد ان کا نام تھا، دوست محمد ان کا نام تھا۔ ان کے نوجوان بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک لشکر دے کر ایک مہم پر بھیجا، جہاد پر بھیجا، اور جہاد پر چلے گئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد، اس وقت چونکہ یہ موبائل کا نظام تو نہیں تھا کہ لمحے لمحے کی خبر ہو، لمحے لمحے کی خبر ہو، موبائل کا نظام نہیں، اس وقت تو پیدل دستے جاتے تھے، لوگ جاتے تھے، خبریں ادھر سے ادھر جاتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا سارے کا سارا بتاتے تھے۔ ایک دو ہفتے کے بعد ایک سیکورٹی آفیسر آیا، انٹیلیجنس کا بندہ آیا، تو اس نے آ کر بتایا کہ آپ کے بیٹے کو بری طرح شکست ہو گئی، بری طرح ناکام ہو گیا، شکست ہو گئی، اور شکست خوردہ بن کے واپس آ رہا ہے۔ تو افغانیوں کے نزدیک تو شکست موت کا نام ہے، افغانیوں کا مزاج ہی ایسا ہی ہے، پوری دنیا سے لڑے ہیں، پوری دنیا سے لڑے ہیں، عجیب قوم اللہ نے پیدا کی ہے، عجیب قوم اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایون ریڈلی نے، ایون ریڈلی جو آج مریم غالباً اس کا نام ہے، جس نے اسلام قبول کیا، اس نے یہ بات لکھی، بڑی عجیب بات، کہتی تھی میں یہ سمجھتی تھی کہ افغان مردوں کا خمیر بڑا سخت ہے، بڑا سخت خمیر ہے افغانوں کا، لیکن کہتی ہے جب میں ان کے اندر گئی اور خواتین سے ملی، عورتوں سے ملی، ان سے بات چیت کی، تو مجھ پر یہ راز آشکارا ہوا ہے کہ افغانی خواتین کا مزاج افغانی مردوں سے بھی زیادہ سخت مٹی سے بنایا گیا سخت مٹی سے بنایا گیا، اتنی سخت اور ہمت والی اور بہادر۔ اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ عورت نے، افغانی عورت نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے؟ ظاہر ہے انگریز لوگ تو پھر بچے گنے چنے ہی ہوتے ہیں، یعنی ہوتے ہی نہیں۔ تو جب میں نے اس طرح بتایا نا کہ ایک دو یا کچھ بتایا کہ نہیں، تو کہتا ہے ایسے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا اس نے۔ میں نے کہا تیرے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگے پورے درجن ہیں پورے درجن ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اشارہ کر کے بتا دیا میں اتنے اور بھی پیدا کر سکتی ہوں، اتنے اور بھی پیدا کر سکتی ہوں، اور ہم پیدا کریں گے۔ اور تمہارے یہ جو آئے ہوئے نا امریکی، اس وقت امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، امریکی جو آئے ہوئے ہیں نا یہ برگر کھانے والے، کہتا ہے یہ آگے آگے بھاگیں گے اور ہمارے بچے کلاشنکوف لے کے ان کا پیچھا کریں، ان کا پیچھا کریں گے۔ افغانی عورت کہہ رہی ہے، اور واقعی ایسا ہوا ایسا ہوا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ افغانیوں کے لیے تو پھر شکست جو ہے نا وہ ان کو بہت تصور کرتے ہیں۔ تو جب دوست محمد کو یہ خبر ملی بڑے پریشان ہوئے، انتہائی پریشان ہوئے، اور اندر آئے تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ یہ بڑا برا ہو گیا ہے، ہمارا نوجوان بیٹا جس کو مہم پر بھیجا ہوا تھا، جہاد پر بھیجا ہوا تھا، اس کو شکست ہو گئی ہے، شکست خوردہ بن کے واپس آ رہا ہے۔ بس یہ بات اس نے سنی تو ان کی اہلیہ نے ایسے ایسے سر ہلایا جیسے نفی کر رہی ہو کہ نہیں 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 یہ بات نہیں ہو سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مصدقہ رپورٹ ہے کہ وہ ہار گیا ہے، شکست کھا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2 دن گزرے تھے کہ تیسرے دن پھر ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے رپورٹ دی کہ سچی رپورٹ یہ ہے کہ وہ فتح پا کے واپس آ رہے ہیں، فتح پا کے واپس آ رہا ہے، شکست کھا کے واپس نہیں آ رہا۔ اب وہ حیران، والی کابل دوست محمد حیران ہوا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میری بیوی نے جو یوں سر ہلایا اور یہ کتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اندر آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ تم نے جو انکار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو، کس بنیاد پہ کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا؟ اس نے کہا 2 چیزوں کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ جب یہ بیٹا میرے وطن میں تھا،
میرے پیٹ میں تھا، تو اس دوران میں نے لقمہ حرام کو اپنے گلے سے نیچے نہیں اترنے دی، اپنے حلق سے نیچے لقمہ حرام کو نہیں اترنے دیا، حلال کی پابندی کی۔ اور جب یہ پیدا ہوا، میں اس کو جب گودی میں اٹھاتی تھی، کھلاتی تھی، تو میں نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوئے اس کو دودھ کبھی نہیں پلایا، باوضو دودھ پلایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ اور میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ جس بیٹے کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہو، وہ بیٹا اپنا سر کٹا تو سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ اپنا سر کٹا تو سکتا ہے، وہ بیٹا اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ اب دیکھ لیجیے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال، یہ ہے کام آنے والی آیت نجات۔ دیکھیے کہ بغداد سے ایک وہ آدمی جس کی ساری زندگی شراب میں گزری، گناہوں میں گزری، معصیت میں گزری، اور وہ گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا اور گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور راستے میں سے دیکھا کہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور دیکھا تو اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہ، یہ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کو یوں اٹھایا، ایسے چوما اور اپنی جیب میں ڈال لیا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد چلا گیا شراب خانے میں شراب پینے کے لیے، کیونکہ گناہ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اور اسی وقت بغداد کے ایک نیک انسان فتح موصلی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، خواب میں آواز آ رہی، جاؤ جاؤ میرے بندے کو میری خوشخبری دے دو اور فلاں شراب خانے میں چلے جاؤ، اس کو کہو تو نے اللہ کے نام کی لاج رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے، تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ خواب آئی، جاگے، اور جاگنے کے بعد کہنے لگے کہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ نہ ہو، بھلا اللہ کے بندے مسجد میں ہوتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کا کام بھلا کوئی مے خانے میں ہوتا ہے، شراب خانے میں؟ وہ کوئی نیک انسان۔ پھر سو گئے، پھر آواز آئی، پھر اٹھ کے پریشان ہو، 3 مرتبہ جگایا گیا، جوڑا گیا، اٹھو اٹھو اٹھو، پھر اٹھ کے چل پڑے، دیکھو تو صحیح۔ تو جب شراب خانے کے دروازے پر جا کر آواز لگائی کہ بشر نام کا کوئی آدمی ہے، بشر نام کا کوئی آدمی ہے، تو اندر سے ایک آدمی جھومتا جھومتا ایسے شراب کے نشے میں باہر آیا، اور باہر آ کر کہنے لگا میرا نام بشر ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس اللہ کے نام کی آپ نے حرمت پامال نہیں ہونے دی، اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 2 خوشخبریاں دی، ایک ہدایت کا فیصلہ فرمایا، دوسرا جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بس ایک جملہ تھا، ایک جملہ۔ اس وقت آنن فانن شراب کا نشہ اتر گیا، توحید کا نشہ چڑھ گیا، اللہ کی وحدانیت کا نشہ۔ اچھا، میرا رب ایسا ہے کہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور پھر بھی وہ رب مجھے بخشنا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ننگے پاؤں مے خانے شراب خانے سے باہر آئے تھے، ساری زندگی جوتی نہیں پہنتے تھے، لوگ کہتے جوتا پہن لو، جوتا پہن لو، وایا جب میری توبہ قبول ہوئی تھی جوتی نہیں پہنی تھی۔ طرح سے آج لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بشر خافی، خافی کہتے ہیں وہ آدمی کے جو جوتا نہ پہنتے۔ دیکھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال آپ دیکھیں، اور اس کی برکت آپ دیکھیں کہ صرف احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم شروع سے دینی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں ذرا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب ہماری عورتوں کے زبان کے اوپر رٹے رٹائے یہ جملے ہوتے تھے، کوئی چیز نیچے گر گئی بسم اللہ، بچہ گرتا پڑا بسم اللہ، کوئی چیز اس طرف ہو گئی بسم اللہ، یہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات ہوتے تھے۔ آج کیا کلمہ ہے سنتے ہیں آپ نہ سنیں، میں تو ڈیفنس میں سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ سنتا ہوں، کوئی اس طرح کا ہو شٹ شٹ، کیا مطلب اس کا؟ ڈکشنری نکال کے دیکھیں، ان کو پتہ پڑے لکھے نوجوان۔ گندگی کا ڈھیر، غلاظت کا ڈھیر، وہ جو آپ واش روم میں کر کے آتے ہیں نا، وہ اس کا مطلب ہے، وہ مطلب ہے اس کا، صحیح حقیقی مطلب وہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا جو ہو جائے گا حادثہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، ایسا بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جدید نسل کو ہم نے کیا سکھایا؟ شٹ۔ ایسے موقع کے اوپر جب گندگی اور غلاظت کا نام لے گا تو پھر دل کے اندر، ذہن کے اندر گندگی آئے گی، غلاظت ہے، اس لیے تو غلاظت فکری لحاظ سے غلاظت پھیلی ہوئی ہے، بصری لحاظ سے غلاظت پھیلی ہوئی ہے، سمعی لحاظ سے، سارے کا سارا یہ اوپر والا ہمارا کھوپڑا جتنا بھی ہے نا، یہ غلاظت کا مجسمہ اسی لیے بنا ہے، ہماری نئی نسل اسی لیے بگڑ گئی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کی برکات کیا ہیں۔ اس کی برکات تو یہ ہیں کہ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا سا رکا لکھا ہے، اتنا سا رکا، چھوٹا سا رکا، چند ہی تو الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ یہ نکلا کہ اس بسم اللہ کی برکت سے پوری کی پوری ملکہ سبا کی سلطنت، حکومت، وزیر، مشیر، چھوٹے بڑے خود دین کی دولت سے مالا مال ہوئے، اطاعت گزار اور فرما بردار بن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آگے۔ وہ برکت کس کی تھی؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری برکت دیکھیے، جب پوری دنیا کا سب سے بڑا سیلاب آیا جس کا میں نے ذکر اشارہ دم کیا، سب سے بڑا سیلاب، کوئی چیز نہیں بچ رہی تھی، کوئی چیز نہیں بچ رہی تھی، خود قرآن پاک کہتا ہے لا عاصم اليوم الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اس سیلاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بس وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچانا چاہے، وہ بچ سکتا ہے۔ اور وہاں جب کشتی کے اوپر سوار کرنے لگے تو کیا تعلیم دی؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ، اس میں سوار ہو لیکن یاد رکھو کہ سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کے کشتی کے اوپر سوار ہو گئے، انسان بھی، حیوان بھی، پرندے بھی، نوح علیہ السلام بھی، ان کے اطاعت گزار سارے کے سارے، چونکہ ایک ہی چیز کا جوڑا جوڑا ہو رہا ہے کشتی کے اندر، اتنے بڑے طوفان اور اتنے بڑے سیلاب کے اندر کشتی یوں جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، اٹھتی جا رہی ہے، پانی زیادہ ہو جائے اٹھتی وہ جوتی پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ نے کنارے لگا کے بتایا یہ ہے بسم اللہ کی برکت، یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ اور ہمارے ہاں کیا جملہ مشہور ہے، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ مولا علی نے کیا سکھایا ہے، دین نے کیا سکھایا ہے، قرآن نے کیا سکھایا ہے، نوح علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ نہیں، کشتی بسم اللہ کی برکت سے پار لگتی ہے، کام بسم اللہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی آیت مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے، بڑی جامع آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے، بس یہ آخری جملے ہیں ذرا سمجھنے والے جملے، پورے قرآن حکیم کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو 7 وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم 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 7 مرتبہ حامیم، فرمایا سارے قرآن کا خلاصہ حامیم صورتوں کے اندر ایسے آ جاتا ہے۔ اور اگر حامیم صورتوں کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ سارا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آتا ہے۔ اور عجیب بات آگے کر دی، فرمایا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ نکالا جائے تو با اور سین جو پہلے 2 حرف ہیں ان کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حامیم کا خوشبو نچوڑی گئی، عرق نچوڑا گیا تو قرآن کا خلاصہ بنا، پھر ان کا خلاصہ نکالا گیا سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن، پھر بسم اللہ کا با اور سین کے اندر بسم اللہ کا خلاصہ آ گیا، گویا با اور سین میں پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے۔ اور اس کی ایک نشانی آپ کو بتاؤں، با سے قرآن حکیم کی ابتدا ہوتی ہے، با سے قرآن حکیم کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ سین پر قرآن حکیم کی انتہا ہو جاتی ہے، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس کی آخری سین، گویا ادھر با ہے ادھر سین ہے، دونوں حرفوں کے درمیان قرآن حکیم کو بند کر کے بتایا سارا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس طرح کی جب بات آتی تھی کہ جی انسان سوچتا ہے با اور سین میں کیسے قرآن آئے گا، کیسے قرآن آئے گا، فرمایا کرتے تھے تمہاری 1.5 انچ کی عقل کے اندر اللہ نے ایک پوری کائنات بند کی ہوئی ہے، اور اس وقت تو دوسری چیز یاد ہے میموری کارڈ، اگر تمہارے میموری کارڈ کے اندر کئی لائبریریاں موجود ہیں، اتنی بڑی کتابیں، احادیث کی ساری کتابیں، قرآن حکیم آپ ٹک کرتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ آ گئی، یوں کرتے ہیں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 30ویں پارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس میموری کارڈ کے اندر ایک پوری کائنات بند ہے، یا تمہاری 1.5 انچ کی عقل کے اندر اللہ نے کتنی کائنات بند کی ہوئی ہے، ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں فلاں سبزیوں کا رنگ ایسا ہے، سبزیوں کا، فروٹس کا، جو جگہ دیکھی ساری جگہ، رشتہ دار جتنے لوگ سب کچھ یہاں، 1.5 انچ کی عقل کے اندر اگر ساری کائنات، اتنی بڑی کائنات بند ہو سکتی ہے تو پھر با اور سین کے اندر بھی پورا قرآن بند ہو سکتا ہے، با اور سین کے اندر بھی پورا قرآن بند ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ کیسے خوش قسمت خوش نصیب انسان ہے وہ جو نماز کی صورت میں روزانہ نامعلوم کتنی مرتبہ قرآن حکیم کو ایسے دہراتے رہتے۔ تو بہرحال اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، پھر آپ برکات دیکھیں گے، صحت کے لحاظ سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ بات کی گفتگو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق